لوگوں نے مجھے کہا کہ پانی گہرا ہے، آپ نہ جائیں۔ CPR کا عمل شروع کیا، جو سینہ دبا کر کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن اس کو کہتے ہیں۔ تو ریسکیو کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی، ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا، اور اس میں سے ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا باکس بنا ہوا ہو جس میں لائف جیکٹ ہو یا کوئی تیراکی کا کوئی سامان ہو، گھر والوں کی تشویش بھی تھی، پریشانی بھی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے اپنے خود کو خطرے میں ڈالا، بچہ بھی وہیں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ایک انسانی جان بچائی، جنہوں نے جو شعبے سے نیورولوجسٹ ہیں، یعنی کہ نیورو سرجن ہیں، ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی جان بچائی، انہوں نے بنا دیکھے جو ہے ڈبکی لگا دی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ میرا تعارف لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل شعبہ نیورو سرجری سے میرا تعلق ہے، اور بیسکلی میں پنجاب ضلع بکر سے میرا تعلق ہے۔ یہ جو واقعہ 15 مئی کو ایک ہوا، میڈیا میں لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس میں ہم یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے، ایک شخص نے چھلانگ لگائی خودکشی کرنے کے لیے۔ وہاں پہ لوگ موجود تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے، کچھ لوگ ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں ریسکیو کا کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا، تو میں نے وہاں چھلانگ لگائی اور اپنے بیٹے کو وہاں اپنے کولیگ کو ہینڈ اوور کیا۔ جیسے میں پانی میں اترا، لوگوں نے مجھے کہا کہ پانی گہرا ہے، آپ نہ جائیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، میں نے اس کو اپنے منہ سے سانس دینا شروع کیا اور کشتی تک لے کے گیا، اور CPR کا عمل شروع کیا، جو سینہ دبا کر کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن اس کو کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس واقعے سے کہ میں نے تعلیم چائنا میں حاصل کی، اور چائنا میں جہاں پہ بیچ ہوتا ہے یا پانی واٹر پارکس ہوتے ہیں، وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز ہوتی ہیں، سرویلنس کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ 1955 سے یہ بیراج بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ مجھے کوئی ایسا باکس، کوئی ایسا ڈبہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ریسکیو کی چیزیں یا ٹیم ہوتی ہوگی، لیکن فی الوقت موجود نہیں تھی۔ تو ہمیں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ریسکیو 1122 جو پہلے پنجاب میں تھی، اب سندھ میں بھی یہ سسٹم شروع ہوا ہے، یہ اچھی سروس ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ جیسے ہی ہم نے ریسکیو پیشنٹ بچے کو کیا، تو ریسکیو کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی، ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا، اور اس میں سے ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا باکس بنا ہوا ہو جس میں لائف جیکٹ ہو یا کوئی تیراکی کا کوئی سامان ہو، کوئی سیڑھی ہو، کوئی ایسی چیزیں وہاں موجود ہوں، ٹریکٹر کی ٹیوب ہو، تاکہ جو لوگ کھڑے تھے، ہر کوئی تیراکی ہر کسی کو نہیں آتی، لیکن جو مدد کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہاں چیزیں ٹولز اویلیبل ہوں تو ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ باقی اس چیز پہ کام کرے ریسکیو کو امپروو کرنے کے لیے۔ سر، گھر والوں نے کیا کہا تھا جب آپ نے یہ سارا کام کیا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ ہاں، یہ ایک کامن سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ تو گھر والوں کی تشویش بھی تھی، پریشانی بھی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے اپنے خود کو خطرے میں ڈالا، بچہ بھی وہیں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میں تو اس چیز کو ایسے کہتا ہوں کہ وہ ایک شعر یاد آ گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹے بندوں سے بھی بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں احساس اگر ہوگا، اسی بات پہ بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس اسٹوری میں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جیسے ہی میں اس کو ریسکیو کر کے نکلا، تو پل پہ میں ننگے پاؤں چل رہا تھا، مجھے کوئی لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے، المیہ ہے کہ احساس نہیں ہے، اور وہاں پہ روڈ جیم تھا، لوگ آدھا گھنٹہ وہاں پہ ٹریفک جیم رہا۔ اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم رستہ بلاک نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اگر کوئی اور ایمبولینس میں وہاں مریض مر رہا ہے تو اس کو رستہ ملنا چاہیے۔ احساس ہوگا تو سب کام ہوں گے۔ ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آپ کا میں تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے پازیٹیوٹی کو دکھانے آئی، ڈاکٹروں کا امیجز یا جو ایک معاشرے میں عکاسی کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کسائی ہیں اور لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ میری اگزامپل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سے لیا، اس میں ہم اس کو یہ آگے بنا سکتے ہیں کہ جو CPR کا عمل ہے مہذب معاشرے میں، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے چائنا سے تعلیم حاصل کی، وہاں پہ ریسکیو کے کورسز کروائے جاتے ہیں، اسکول کالجز لیول پہ یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں BLS ہوتا ہے، بیسک لائف سپورٹ۔ یہ پروگرام میں چاہوں گا سندھ گورنمنٹ کو یا پنجاب گورنمنٹ کو بھی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس چیز کے اوپر کام کرے، اسکول کالج لیول
لیول پہ یا اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا کسی کا سانس بند ہو گیا ہے تو اس کو یہ عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے، بچوں کو ہمیں سکھانا ہوگا۔ آخری بات کنکلوڈ کروں گا کہ ہم ہر کسی کو ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتے، لیکن اتنا علم یا اتنا شعور، یہ بیسک چیزیں دے سکتے ہیں 2-3 منٹ کی ویڈیو میں میسیج کہ کسی کی جان کس طرح بچانی ہے تاکہ وہ ریسکیو ہو کر پراپر فرسٹ ایڈ اس کو مل جائے اور وہ ہاسپٹل میں پہنچ سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر متی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں پہ ہم ڈاکٹروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گیا، ڈاکٹر کی وجہ سے وہ ہو گیا، لیکن آپ ڈاکٹر متی الرحمان صاحب کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کی پرواہ نہ کیے دریا میں ڈبکی لگا دی اور وہاں پر ایک بندی کی جان بچائی۔ ناظرین، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹروں کی ہمیں ضرورت ہے جہاں پہ کوتاہیاں ہوتی ہیں ڈاکٹرس ہی اس کو بہتر بناتے ہیں، اور جہاں پہ اچھی چیزیں میڈیا کو چاہیے اس کو پروموٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے